بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سلسلے میں جو آج ہم نے موضوعات جن کا جائزہ لینا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت، بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا اور سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد تھے، اور یہ قومیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے میں گھل مل نہ سکیں، اور اس دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ قومی تشخص تھا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور اس کا نسب العین یہ ہے کہ اسلام کا یہ تصور ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی گئی جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگیاں انفرادی اور آزادی طور پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ تو تھی دو قومی نظریے کی ابتدا کی وضاحت۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بر صغیر میں اس نظریے نے کیسے جنم لیا اور نشو نما پائی۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب مسلمان یہاں پر آئے اور محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ عرب کے کچھ تبلیغی لوگ بھی ہندوستان میں آباد ہو گئے، اور ان کے رہن سہن، انداز، اقدار اور روایات سے متاثر ہو کر بہت سے ہندو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے، اور یہ لوگ مستقل طور پہ سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اس کو دیوتا اور اوتار سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں لوگوں نے اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی، اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے نشو نما پائی اور اسلام کی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان علامہ، خلجی خاندان، تغلق، سادات اور لودھی خاندانوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران گزرے ہیں۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام رنگون میں گزارے، جہاں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ وہیں پہ ان کی وفات ہوئی اور ان کو دفن کر دیا گیا، اور یوں عظیم الشان سلطنت اسلامیہ مغلیہ سلطنت کا بر صغیر سے خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان میں قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان ہی کی تھی۔ ابتدا میں سر سید احمد خان مسلمان اور ہندوؤں کی ایک ہی قومیت کے بہت بڑے حامی اور علم بردار تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے قریب تر ہوتے چلے گئے اور مسلمان ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو تھے ہر شعبہ زندگی میں پیچھے سے پیچھے جانا شروع ہو گئے، تو سر سید احمد خان نے ان کے علیحدہ قومی اور ملی تشخص کے بچاؤ کا یہی ایک واحد حل سوچا کہ ان کو ایک علیحدہ قوم اور ایک علیحدہ نظریے کے تحت اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے۔
اس کے بعد 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پہ واضح طور پہ سر سید احمد خان نے اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے آپ نے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام کیا۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی طور پہ کانگریس میں شمولیت سے منع کیا اور ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راہ ہموار کی۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 6۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اگلے موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔